بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 13 سے 16 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان کو، ان سے مراد منافقین، آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ کرام۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم، خبردار، بے شک وہ، یا ہم ضمیر جو ہے منافقین، ہم السفہاء، بے شک وہ خود بے وقوف ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں، خبردار، بے شک وہ خود بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعلمون کا مطلب جاننا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، منافقین جب ملاقات کرتے ہیں کن لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، ایمان والوں سے جب منافقین ملاقات کرتے ہیں، قالو آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں، خلو کا مطلب تنہائی، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین دوستوں کو ملتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جو کفار کے سردار ہیں ان کو ملتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم، یا سوا اس کے نہیں، نحن، ہم، مستہزئون، ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ اب ان کو جواب دے رہے ہیں، اللہ بھی ٹھٹھا کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، یا اس کا مطلب ہے سرگرداں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اندھے ہو رہے ہیں، یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت، نہیں نفع دے گی، ربحت کا مطلب نفع دینا، تجارتہم، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر، یعنی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، اب کن کی طرح ایمان لانے کو ان کو کہا جائے؟ اب یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے اللہ رب العزت کی جو مراد ہے وہ خلفائے راشدین اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ مراد ہیں، کہ جیسا کہ خلفائے راشدین ایمان لائے ہیں۔ اب یہ بات ان کو کون کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ؟ ظاہر ہے کہ ایمان والے تو ان کو نہیں کہیں گے، یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یا تو ان کے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایمان نہیں آئے ان جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، یعنی وہ اپنے سرداروں کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسا کہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک، یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ کس وجہ سے بے وقوف ہیں؟ کہ انہوں نے اپنا مال متاع سب کچھ اسلام کی خاطر جو ہے وہ سارا قربان کر دیا، اپنا مرتبہ ہے، اپنی سرداری، یعنی سب کچھ چھوڑ کر وہ ایمان لے آئے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ ان کو جواب دے رہا ہے خبردار، بے شک وہ بیوقوف نہیں ہے، یعنی صحابہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ تم خود بیوقوف ہو۔ اب یہ خود بیوقوف کیسے ہیں کہ اب اللہ آگے بھی بتائے گا انہی آیات میں، آیت نمبر 16 میں، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ اب یہ کیسے بیوقوف ہیں؟ یہ بیوقوف اس طرح ہیں کہ انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کی خاطر یا تھوڑے سے اپنے جو ہے فائدے کی خاطر کہ ہمیں ایمان والوں سے بھی جو ہے فائدہ مل جائے اور ہمیں جو ہے کفار سے بھی فائدہ مل جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ظاہری طور پر جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو کفار کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اصل میں بیوقوف یہی ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے اللہ رب العزت ان کا جو دو رخہ چہرہ ہے جو ان کی منافقت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یعنی یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب جو منافقین ہیں جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ سے جب وہ ملتے ہیں تو قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے سرداروں کے پاس، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہم ایمان والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں سوال ہوتا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، ایمان والوں کو ظاہری طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ بات بتا دیں گے کہ یہ جو ہے منافقین ہے اور یہ حقیقی جو ہے ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں یا مذاق کریں گے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ یہ وقت ہوگا کہ جب قیامت والے دن، ٹھیک ہے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جو مسلمان ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت یہ کریں گے کہ منافقین کے سامنے جب یہ جہنم میں ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور اب جب جنت کا دروازہ کھولیں گے تو یہ جو منافقین ہیں ان کو ایسا لگے گا کہ اب یہ ہمارے لیے جنت کھل گئی، اب ہمارا عذاب ختم ہو گیا اور اب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو جنتی ہیں ان کو بھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ رب العزت ان کو کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ تو جب یہ دوڑیں گے جنت کی طرف تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کا دروازہ بند کر دیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ مذاق کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دے رہا ہے۔ تو جو بھی کافر ہیں یا جو بھی سرکش ہیں یا جو گناہگار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت انہیں کیا ہے؟ ایک مدت تک جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی کو چھوڑ دیں اور اپنی جو ہے یہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑ دیں اور واپسی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب یہ جو ہے نا کہ اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا اس آیت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے بیوقوف ہیں، یعنی خلفائے راشدین اور دوسرے جو صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے، ہیں وہ جو حقیقی ایمان لائے ہیں ان کو یہ بیوقوف کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، یعنی ہم اپنا نقصان کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل میں تو صحابہ کرام سمجھدار ہیں، اصل میں یہی بیوقوف ہیں کہ یہ اپنے دنیا کے فائدے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے وہی فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا
الضلالہ کس کو؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں ہے کہ انہوں نے یعنی چند ٹکوں کے عوض اپنی جو ہے گمراہی خرید لی، چند فوائد کی بدلے انہوں نے اپنی کیا ہے گمراہی خرید لی اور ہدایت کو کیا کر دیا؟ بیچ ڈالا۔ فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دے گی ان کی یہ تجارت، یعنی انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے یہ ان کو نفع نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔